بہت سبق ہے آج کے پرفتن دور میں، جہاں جو ہے ضرورت سے زیادہ لوگ اسمارٹ ہیں، اوور اسمارٹ بنتے ہیں۔ اس میں آپ کیسے پہچانو گے کہ جو ہے وہ اصلی ہیرا کون ہے اور کون وہ ہے جس کی صرف فضا بنی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک شخص تھا جو ہے وہ اس کی شادی ہوئی ایک بڑی متقی، بڑی پرہیزگار عورت سے۔ وہ عورت بڑی باپردہ، بڑی جو ہے وہ نیک باصفا بنتی تھی، حقیقت میں نہیں تھی، بنتی تھی، جیسا کہ آج کے دور میں ماحول ہے۔ تو سن رہے ہو نا غفران؟ ہاں، تو کہا کہ جو ہے وہ عورت جو تھی وہ بڑی پردے والی، مطلب ضرورت سے زیادہ اسمارٹ تھی، وہ ضرورت سے زیادہ پردہ کرتی تھی۔ شریعت میں پردہ ہے جن لوگوں سے، اس سے تو کرنا ہی کرنا، دیگر لوگوں سے بھی پردہ کرنا جن کے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے، تو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ پردہ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی تو اس کا آدمی باہر سے آیا، شوہر اس کا، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جو سامنے پیڑ لگا ہے گھر کے باہر، اس کو کاٹ دو۔ تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، کیوں کاٹ دیں، کاٹوا دیں گے، لیکن وجہ بتاؤ کیوں کاٹ دیں۔ تو کہا کہ جو ہے اس پہ میں جب باہر کپڑے دھلتی ہوں آنگن میں آ کر کے بیٹھتی ہوں تو اس پیڑ پہ پرندے بیٹھے ہیں، پرندے بیٹھتے ہیں، تو وہ پرندے مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے۔ مطلب اتنا زیادہ پابندی پردے کی ہے۔ تو یہ چیز جو تھی وہ ضرورت سے زیادہ تھی، ہے کہ نہیں، جس کے شہدوں کو حکم ہی نہیں۔ پرندے سے کون سا پردہ، چڑیوں سے پردہ۔ تو یہ چیز ضرورت سے زیادہ تھی، ضرورت سے زیادہ وہ پردہ کرتی تھی، بڑی نیک، بڑی باصفا۔ تو شوہر کو بڑا فخر ہوتا تھا کہ یار کہ میری بیوی بڑی پابند ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی پردہ کرتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی خیال ابھی آتا تھا اس کے دل میں کہ یار بہت زیادہ ہی نہیں پردہ کرتی۔ تو ایک دن جو ہے وہ باہر چلا گیا کام سے، اور باہر سے کام کر کے جب آیا، وہ دوسرے شہر میں کام کرتا تھا، تو 1-1.5 مہینے کے بعد آیا، اچانک سے وہ گھر پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ جو ہے کہ اس کی وہی باصفا باپردہ بیوی جو ہے جو پرندوں سے پردہ کرتی تھی، تو وہ کسی غیر مرد کے ساتھ کمرے میں برہنہ حالت میں۔ اس نے جب دیکھا تو اس کا دل ایک دم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بہت پریشان ہوا وہ، اور اپنی بیوی کو فوراً اس نے طلاق دے دیا، معاملات ختم ہو گئے۔ طلاق ہونے کے بعد جو ہے وہ اتنا اس کو تکلیف ہوئی، اتنا شرمندگی محسوس ہوئی، اپنے آپ سے اس کو شرم آنے لگی کہ اتنی پاک، اتنی پردہ کرنے والی عورت بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی بیوی کو طلاق دیا اور اپنا گھر بھی بیچ دیا وہاں سے، اور دوسرے شہر میں چلا گیا، اپنی بستی کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس نے ذہن میں بٹھا لیا کہ جو آدمی ضرورت سے زیادہ اسمارٹ ہو، ضرورت سے زیادہ جو ہے متقی بن رہا ہو، ضرور اس میں دال میں کچھ کالا ہی کالا ہوتا ہے۔ تو وہ گیا شہر میں، تو اپنا سامان وامان لے کر کے کمرے کی تلاش میں یا رہنے کی تلاش میں کوئی اچھی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تو بازار میں تھا، تو کیا دیکھا کہ جو ہے ایک پیر صاحب ہیں اور ان کے پیچھے 20-25 لوگ لگے ہوں گے مرید، اور بالکل سب ایک دم بالکل سارے پروٹوکول فالو کیے جا رہے ہیں، اور ہٹو بچو بالکل ہلا گلا ہوتا نہیں جب آتے ہیں پیر بنے ہوئے پیر جب آتے ہیں، تو وہ بالکل بنی ہوئی تھی فضا۔ تو اس نے جب دیکھا تو دل میں سوچا کہ دال میں کچھ کالا ہے بھائی، ضرورت سے زیادہ ان کا بھی جو ہے چرچا۔ وہ جب چل رہے تھے نا تو ان کے آگے سے پھول بچھا رہے تھے، مخمل بچھا رہے تھے۔ جب وہ چلے تو ان کے مرید سے وہ جھاڑو لے کے آگے چل رہے تھے، وہ روڈ کو جھاڑو لگاتے پھر وہ قدم رکھتے، پھر جھاڑو لگاتے پھر وہ قدم رکھتے، پھونک پھونک کے بالکل۔ تو یہ ضرورت سے زیادہ تھا کہ بہت بھیا پاک ہے، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو وہاں سے آئے اور ایک سونار کی دکان تھی، اسی دکان پہ آئے تھے وہ برکت کی دعا کرنے پیر صاحب۔ تو وہ آئے اور سونار کی دکان میں بیٹھے تھوڑی دیر، اس کے بعد وہاں سے وہ چلے گئے۔ کچھ ہی دور وہ گئے تھے کہ اچانک سے حکومت کے اہلکار پولیس والے آئے شور مچاتے ہوئے، اور کہا پکڑو پکڑو، چوری ہو گئی چوری ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے، تو کہا کہ سونار کی دکان سے ہیرے کا ہار چوری ہو گیا، سونے کا ایک ہار چوری ہو گیا۔ اب وہ پولیس والے سب کو تلاشی لے رہے تھے، سب کی ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ جو شخص تھا جو گاؤں سے انہیں چھوڑ کے آیا تھا، تو یہ نیا چہرے والا تھا، تو پولیس والوں نے اس کو پکڑا، کہا کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم چور ہو، تم نے ہی چرایا ہوگا۔ تو جب اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا ایسا ہے، میں چور نہیں ہوں، لیکن میں چور کا نام جانتا ہوں، پتہ جانتا ہوں، میں بتا دوں گا چور کو، میں جانتا ہوں کہ کون ہے چور اصل میں۔ تو کہا تم جانتے ہو، بتاؤ کون چور ہے۔ تو کہا کہ جو پیر صاحب ہیں یہی چور ہیں یہ جو پیر صاحب ہیں یہی چور ہیں۔ تو یہ سب ناراض ہو گئے، ارے پیر صاحب کو کہہ دیا اتنی پہنچی ہوئی ہستی، کہنا یہی چور ہیں، اور میں یہاں اتنی بڑی شرط لگا سکتا ہوں کہ اگر اس نے چوری نہیں کیا ہے تو میری گردن کاٹ دینا، اتنا مجھے یقین ہے کہ یہی چور ہے۔ کہا اچھا، جب اس نے یہ شرط لگائی تو پولیس والے نے کہا کہ کیا حرض ہے، ایک بار تلاشی لے بھی لیتے ہیں۔ اب وہ جیسے ہی پولیس والے گئے تو مرید لوگ آگے آ گئے، حضرت کی تلاشی لوگے، یہ تو بڑا ناانصافی ہے، اور یہ بے ادبی کرو گے، گستاخی ہو جائے گی۔ لیکن پولیس والے تھے تو کہنے لینا تو پڑے گا۔
خیر اب پیر صاحب کو پکڑ کے لے کے آئے. اب بھیا کہا کہ تلاشی دیجیے. تلاشی لینا شروع کیا تو ان کے جبے سے جو ہے وہ ہیرے کا ہار نکلا. اور جب وہ نکلا تو بات تو آئی گئی ہوگی, ان کو گرفتار کر لیا گیا, چھوڑ دیا گیا. لیکن جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ. وہ پاکھنڈی ولی جس کے آگے جھاڑو لگا کے لے جا رہے تھے, وہ تو سالا پاکھنڈی ولی تو وہ شخص ہے جو سب جانتا تھا اندر کی بات. کیسے پتا اس کو کہ یہی چور ہے, اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے. کہا کہ جو ہے پکڑو اس کو. اب جو ہے وہ بلایا گیا اس کو, بھائی وزیروں نے بلایا, سب لوگ لے کے گئے سپاہی پکڑ کر کے. بادشاہ نے کہا کہ ایک بات بتاؤ, اتنا یقین تم کو کیسے ہے؟ پہلی بات تو وہ اتنی بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھے, دیکھنے میں لگ رہے تھے کہ بڑے متقی بڑے پرہیزگار ہیں, تم نے ان کے اوپر چوری کا الزام کیسے لگا دیا؟ تمہیں کیسے پتا کہ یہی چور ہے؟ تب پھر اس نے بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ بتایا اور کہا کہ جو ضرورت سے زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں نا, ضرورت سے زیادہ جو پرہیزگار بنتے ہیں, متقی بنتے ہیں, تو ان کے معاملات جو ہے کچھ دال میں کالا ہی ہوتا ہے. تو اس آج کے دور میں بھی آپ دیکھو گے تو بہت سارے ایسے پیر ہیں جو باقاعدہ بنائے ہوئے ہیں, جنہوں نے کرائے پہ رکھا ہوا ہے اپنے غلاموں کو, جو نعرے تکبیر اور بابا کی جے اور فلانا ڈھمکانا, وہ صرف جے جے کار کرنے کے لیے اور سامنے دیکھنے والے لوگوں کو بہکانے کے لیے اتنا ان کا جو ہے وہ پروٹوکول فالو کرتے ہیں, پھول نچھاور کر رہے ہوتے ہیں. ادھر بھیڑ ہوگی, ہاہو ہوگا تھوڑا, تو لوگ کہیں گے نا بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں یار, میری دکان میں قدم رکھوا دے, تھوڑا سا دعا کروا لیں بابا سے. تو آج کے دور میں بچنے کے لیے میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں نے کہا کہ ہاں یار, اب یہ چیز ذہن میں ہر آدمی کو بسا لینا چاہیے کہ جو شخص ضرورت سے زیادہ متقی بن رہا ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ دال میں ڈالا. اس لیے چاہیے کہ بچیں اس سے, اور ذہن میں اس کو رکھیں کہ شریعت کے مطابق ہی آدمی ہو, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, نماز 5 ٹائم کی فرض ہے. اب ضرورت سے زیادہ جو کہتے ہیں کہ میں جاہل لوگ متقی ہیں, وہ گاؤں کے باہر جو عیدگاہ ہوگا, جنگل کے پاس جو عیدگاہ ہوگا, جو سناٹا, وہاں رات کو 3 بجے چلے جائیں گے نماز پڑھنے, اور پھر جنات اٹھا کے پٹک دیں گے, پھر بیمار ہو جائیں گے, طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ ضرورت سے زیادہ پکے نمازی بننا شروع کر دیتے ہیں, ان کو شیطان بہکاتا ہے. آپ کو حکم ملا ہے 5 ٹائم کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیے, بات ختم ہو گئی. لیکن نہیں, ان کے بابا گیری سوار ہیں, اب وہ باہر جائیں گے اور رات کو 3 بجے اٹھ پڑیں گے. اب پھر ان کو بتانا بھی ضروری ہے. وہ رات کی جو تہجد پڑھیں گے تو ان کے دل میں کھٹکا رہے گا, یار میں نے تہجد پڑھی ہے, ابھی تک کسی کو پتہ کیسے نہیں چلا کہ میں رات میں نماز پڑھا ہوں. تو کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ آگے صبح آئیں گے, دوستوں سے ملیں گے یا امام صاحب سے ملیں گے, کہیں گے ارے امام صاحب رات کو بڑی ٹھنڈی تھی یار. اب بہانہ دیکھو بتانے کا کہ میں رات کو اٹھا تھا. امام صاحب پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا, ارے تہجد پڑھنے اٹھا تھا میں رات کو 3 بجے, تو دیکھا بڑا بہت زیادہ کوہرا تھا. ابے بیوقوف, سے جب بتانا ہی تھا, لوگوں سے تعریفی حاصل کرنی تھی, تو پڑھا کیوں؟ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. آپ یہ نیت کیوں رکھتے ہو کہ کوئی جان پاؤ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی جان جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ بس اللہ اور رسول جان جائیں, وہ گئی بات, انہی کو دکھانا ہے, انہی کی بات ہے. تو ضرورت سے زیادہ اسمارٹ لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے.